ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماہ رجب المرجب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر پاک آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ جب کوئی بھی بندہ مومن اللہ کا صحیح بندہ بنتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنا محبوب اور پیارا بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پیارا بننا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ بندے کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ انا مٹا دیتا ہے اور وہ بھی ہر لمحے اللہ کو راضی رکھتا ہے، اللہ کی محبت کو ہر چیز پر غالب رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اللہ رسول سے ایسی ٹوٹ کر محبت کی کہ حضرت علی مقام محبوبیت پر فائز ہوئے اور ایک آپ کو محبوبیت میں خاص مقام نصیب ہوا۔ اولاً حضرت علی نے اللہ رسول سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے خاندان بنو ہاشم کو دعوت اسلام دی، بنو ہاشم کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر انہیں دعوت اسلام دی تو سب خاموش ہو گئے، کسی نے رسول اللہ کی حمایت کا اظہار نہ کیا۔ ان بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی میں ایک اکیلا 9 سالہ بچہ دور کنارے پر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، علی آپ کے ساتھ ہے۔ خاندان کے لوگ اور سردار زیر لب مسکرانے لگے، مذاق کرنے لگے کہ یہ 9 سالہ بیمار بچہ، آپ کو آشوب چشم کی بیماری تھی، تکلیف تھی، کہ یہ چھوٹا سا بچہ اگر محمد کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا تب کیا ہوگا؟ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا
کہ اس سچی محبت کے جواب میں اسی انسان کو اللہ اپنا شیر بنا کر شیر خدا کا مرتبہ عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ نے جو پیمانے وفا اللہ رسول سے باندھا اس پر قائم رہے، عملاً قائم رہے۔ ہجرت کی جب رات آئی، اللہ کا حکم آیا کہ میرے حبیب ہجرت کر جاؤ، تو مکہ کے گھر کا ایک ایک نوجوان تلوار لے کر آیا کہ سارے مل کر محمد کو قتل کریں تاکہ قاتل پکڑا نہ جائے۔ اس مشکل حالت میں حضور نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور مکہ والوں کی امانتیں واپس کرنے کا حکم دیا، تو بلا چونو چراں حضرت علی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کے بستر پر جا کر لیٹ گئے۔ جہاں باہر تلواروں کے پہرے ہوں اور ہر آنکھ میں غضب کے شرارے ہوں، وہاں لیٹنا بڑا مشکل ہے، لیکن حضرت علی نے اپنی جان رسول اللہ پر واری۔ اسی طرح زندگی کا کوئی مشکل موڑ آیا تو حضرت علی رسول اللہ کے ساتھ، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، غزوہ خندق ہو، کوئی مقام ہو، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، اور ایک روایت کے مطابق 70 کافروں میں سے صرف علی مرتضیٰ نے 21 کافروں کو قتل کیا۔ اپنے اپنی بہادری کے جوہر ہر جگہ دکھائے۔ عمر ابن عبد ود یہ عرب کا وہ پہلوان تھا جو 1000 نوجوان کے مقابلے میں لڑتا تھا۔ اس نے للکارا کہ محمد تیرے لشکر میں ہے کوئی جی میرا مقابلہ کرے، تو حضرت علی سامنے آئے، آپ نے فرمایا میں مقابلہ کروں گا، اور اسے ایک ضرب میں ڈھیر کر دیا۔ جو بھی مشکل مرحلہ آیا حضور سے وفاداری کا وہ نبھایا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، بندہ اللہ کا محبوب اس وقت بنتا ہے جب بندہ تن من دھن سے اللہ پر قربان ہو جاتا ہے، اللہ کے حبیب پر قربان ہو جاتا ہے۔ مولا علی ہر اعتبار سے اللہ رسول کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ ایک جنگ میں ایک مد مقابل آپ کو بچھاڑنا چاہتا ہے، آپ اسے بچھاڑنا چاہتے ہیں، بالآخر آپ غالب آ گئے۔ حضرت علی نے نیام سے خنجر نکالا کہ اللہ رسول کے دشمن کو قتل کروں، تو اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ اس کے سینے سے اتر آئے، فرمایا قم فاذهب وقد عفوت عنك، جا چلا جا، علی نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ حیران تھا کہ جنگ میں تو دھوکے سے بھی دشمن کو مارنا جائز ہے، اور یہ بندہ میرے سینے پر بیٹھ گیا اور میں نے اس کے منہ پر تھوک کر زندگی کا آخری عمل اس کی گستاخی اور بے ادبی کیا کہ اس کے منہ پر تھوکو۔ لیکن یہ عجیب ہے کہ علی مجھے معاف کر رہا ہے۔ اس نے کہا علی مجھے کیوں معاف کر رہا ہے؟ فرمایا میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا اللہ رسول کے لیے، جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرا ذاتی غضب اور غصہ شامل ہو گیا۔ اب میں تمہیں قتل کر دیتا تو میرا وہ عمل جو میں خالص اللہ کے لیے کر رہا تھا وہ عمل داغدار ہو جاتا۔ میں نے اس لیے تمہیں معاف کر دیا ہے کہ میں اللہ کے لیے عمل کو داغدار نہیں کرنا چاہتا، صاف رکھنا چاہتا ہوں، مخلص رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت علی اللہ اور رسول کے محبوب بن گئے۔ الحمدللہ آپ اور میں ہم سب مومن ہیں، ایماندار ہیں، اور ہر بندہ مومن کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے۔ تھوڑی زیادہ تفاوت ہوتا ہے، کسی کے دل میں اللہ رسول کی محبت تھوڑی ہوتی، کسی کے دل میں زیادہ ہوتی، لیکن ہوتی ہے، اور وہی جوہر ایمان ہے۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری یہ اللہ رسول سے محبت اللہ رسول کو قبول بھی ہے یا کہ نہیں۔ لیکن حضرت علی یہ مرتضیٰ کی نہ صرف محبت اللہ اور محبت رسول اللہ قبول ہوئی، بلکہ اس کا جواب بھی دنیا میں دے دیا گیا۔ جب خیبر کے موقع پر رسول اللہ کے صحابہ قلعہ پر قلعہ فتح کرتے جا رہے تھے اور ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو شام کو سرکار نے اعلان کیا
لأوتین الرایۃ غدا فی ید رجل یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ لَيَفْتَحَنَّ عَلَى يَدِهِ، کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس کی چند خوبیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس بندے کے ہاتھ پر اللہ یہ قلعہ فتح کرے گا، لیکن اس کے اندر ذاتی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور جواباً اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب دنیاوی عزت بھی کہ بھرے لشکر میں سے جس بندے کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا وہ کل جھنڈا تھامے گا۔ دوسرا اعزاز یہ کہ اس کی اللہ رسول سے محبت قبول ہو گئی، اور تیسری یہ کہ صرف قبول نہیں ہوئی، الٹا اس قبولیت کے نتیجے میں وہ اللہ رسول کا محبوب بن گیا ہے۔ رات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے رات اس حال میں گزاری کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ وہ جھنڈا کل میرے ہاتھ میں رسول اللہ دے۔ صحابہ دعائیں کر رہے ہیں، رات اسی طرح بے چینی اور بے تابی میں بسر ہو گئی کہ کل جھنڈا کسے ملتا ہے۔ لیکن جب صبح صحابہ جمع ہوئے اور میدان میں جانے کے لیے حضور کے سامنے آئے تو حضور نے نظر دوڑائی، حضرت علی نظر نہ آئے۔ اپنے پوچھا این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ خیمے میں۔ فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، بیماری ہے، آنکھوں کا درد زیادہ ہے۔ میں بلاؤ علی کو۔ حضرت علی بلائے گئے، چونکہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ جھنڈا حضرت علی کو ملنا تھا۔ حضرت علی آئے اور رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لعاب دہن لگنے کی دیر تھی کہ میرا درد کافور ہو گیا۔ اب یہ تو عقیدہ قطعی ہے نا کہ اللہ کے سارے نبی انسان ہیں، سارے نبی بشر ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کے سارے نبی بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن ہمارے جیسے نہیں۔ اللہ نے ان کی بشریت کو بھی ہم پر فوقیت عطا فرمائی۔ ہمارا لعاب جہاں گرتا ہے وہاں بیماریاں پھیلتی ہیں، لکھا جاتا ہے تھوکو نہیں بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن رسول اللہ کے لعاب دہن کا یہ فیض تھا کہ جہاں بھی گیا وہاں شفائیں عطا کی۔ حضرت علی کی آنکھ میں لگا، حضرت علی کی آنکھ دکھتی ٹھیک ہو گئی۔ حضرت قتادہ کا آنکھ کا ڈھیلا لڑک آیا اور رسول اللہ نے پکڑ کر رکھ کر لعاب دہن لگایا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں میری یہ آنکھ دوسری سے حسین بھی زیادہ ہو گئی اور زیادہ دیکھنے بھی لگ گئی۔ اللہ پاک نے آپ کے لعاب پاک میں یہ شفا رکھی۔ سانپ کا زہر صدیق اکبر کو تل ملا رہا تھا، تڑپا رہا تھا، لیکن جو ہی رسول اللہ کو لعاب صدیق کی ایڑی میں لگا تو صدیق کو سکون آ گیا۔ تو حضرت علی جب پرسکون ہو گئے تو حضور نے سارے صحابہ کی موجودگی میں جھنڈا اپنے ویر علی کو عطا فرمایا۔ یہ حضرت علی کا صحابہ میں ایک اعزاز تھا، ایک افتخار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور پھر آپ میدان میں اترے تو رسول اللہ کی بشارت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، آپ کے ہاتھ پر فتح ہوئی۔ اس حدیث پاک سے جو اور باتیں معلوم ہوئیں ان میں ایک یہ ہے جو اہم ترین بات ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اللہ رسول سے محبت بھی کرنے والے ہیں، یعنی اللہ رسول کے محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں۔ دورہ مقام حاصل ہے، محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں۔ اللہ رسول نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے، انہیں اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے محبوبیت کو حضور نے اتنا اعلیٰ مقام دیا۔ یاد رکھیں ہر بندہ مومن کا ایک دوسرے سے محبت کرنا واجب ہے، ضروری ہے، حق ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کریں۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، محبت سے رہنا چاہیے، پیار سے رہنا چاہیے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظلم کے حوالے کرتا ہے۔
یعنی ظلم کے خلاف اس کی سپورٹ بھی کرتا ہے، خود ظلم نہیں کرتا، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ لیکن حضرت علی کو محبوبیت میں جو مقام ملا وہ اس قدر اعلیٰ ملا کہ رسول اللہ نے حضرت علی کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دے دیا، ایمان کی علامت۔ فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں علی کا بغض ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں بھیجتے کہ لوگوں کو اسلام سکھاؤ، اللہ کا دین پڑھاؤ، اگر میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو مسئلہ بتاؤ۔ حضور نے حضرت علی کو یمن بھیجا۔ حضرت علی مرتضیٰ یمن میں گئے، وہاں کچھ لوگوں کو حضرت علی سے اختلاف پیدا ہوئے، تو حج کے موقع پر وہ آئے تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حضرت علی کی شکایت لگائی۔ جب شکایت لگائی تو حضور نے ساری بات سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، ناگواری کا اظہار فرمایا، کیونکہ اس میں حضرت علی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن صرف ناگواری نہیں کی بلکہ حضور نبی کریم نے ایک ممبر ٹائپ جگہ بنوائی، اس پر کھڑے ہو کر سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے پہلے پوچھا، الست اولا بکم من انفسکم، اے لوگوں بتاؤ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ اللہ کا رسول مومن کو جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مومنین کے نزدیک اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ آگے ہے۔ جان پیچھے، نبی آگے۔ آپ نے فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے محبوب نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، عرض کیا آقا کیوں نہیں، ہمیں حضور جانوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سن لو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس انسان کا میں محمد محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ یعنی مسلمان کو علی سے محبت کرنی ہوگی تب مسلمان ہوگا۔ اور ساتھ ہی دعا فرمائی، اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو، اے میرے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ جو اللہ سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس، جو علی سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ وَمَنْ عَادَاهُ فَعَادِهُ، اور جو علی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، یا اللہ تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ گویا بتا دیا گیا جو مولا علی کا وفادار ہے وہ خدا و مصطفیٰ کا وفادار ہے، اور جو مولا علی کا غدار ہے وہ خدا کا بھی غدار ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا بھی غدار ہے۔ اس کا نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے نہ رسول اللہ سے کوئی تعلق ہے۔ حضور نے حضرت علی کا مقام محبوبیت اتنا بڑھایا اور اللہ کے حکم سے بڑھایا کہ اسے ایمان کی شرط قرار دے دیا۔ اس قدر حضرت علی کی محبت لازم تھی کہ صحابہ کرام قسم اٹھا کر کہتے تھے، رسول اللہ کے زمانے میں ہم لوگوں کو حضرت علی کی محبت پر پرکھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِعَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِبُغْضِهِمْ بِعَلِيٍّ، اے لوگو رسول اللہ کے زمانے میں ہمارا صحابہ کا معیار یہ تھا، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو حضرت علی سے بغض کرتا ہے وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ یہ عہد رسول اللہ کا نچوڑ تھا، ریزلٹ تھا صحابہ کے دلوں میں۔
گویا واضح ہو گیا کہ حضرت علی کی محبت کو ایمان کی شرط قرار دے دیا گیا، گویا ایمان کا تقاضا قرار دے دیا گیا کہ اگر مومن ہے تو حضرت علی سے محبت کرے گا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی محبت کو لازم قرار دے دی۔ جب حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اب حضور سارے اہل ایمان کے مولا ہیں کہ نہیں؟ ہر ایماندار سمجھتا ہے کہ میری قدر کلمے کی وجہ سے ہے، اور کلمہ مجھے رسول اللہ سے ملا ہے۔ اس لیے ہر بندہ مومن حضور کی ذات سے جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ لیکن دوستو، حضور نے فرمایا جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے، علی سے بھی محبت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ حضرت علی سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ آج تو لوگ اپنی روٹی پانی بنانے کے لیے کس سے بیان کرتے ہیں نا، صحابہ اور حضرت علی کی دشمنی کے۔ اللہ کی قسم ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ صحابہ دل و جان سے حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑا عزت و توقیر کا مالک صحابی تو صدیق اکبر تھے نا۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور محفل میں نہیں ہوتے تھے تو کسی کو نمائندگی یا امامت کی جرت صدیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر کا بزرگی، خدمات، مقام، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اگر ایک محفل میں حضرت علی اور میرے ابا ابو بکر جمع ہوئے تو میں عائشہ نے دیکھا کہ اکثر میرے ابا صدیق اکبر حضرت علی کے چہرے کو دیکھا کرتے۔ میں نے ایک دن تنہائی میں عرض کیا، ابا جان کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں انکا تکثر النظر علی وجہ علی، تم حضرت علی کے چہرے پر بڑی زیادہ نظر ڈالتے ہو۔ آپ نے فرمایا یا بنیتا، اے میری بیٹی عائشہ، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا سے میں نے خود ابو بکر نے سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا بھی، جن کے نزدیک علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وہ علی کے دشمن تھے۔ اور آج 14ویں صدی کا بے نماز اور بدعقیدہ ایک بے عمل شرابی کبابی آدمی کہے کہ میں علی کا ہمدرد ہوں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ہم حضرت علی کی شان میں غلو نہیں کرتے، ہمیں رسول اللہ نے منع کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک قوم نے اتنا بڑھایا کہ اللہ سے ملا دیا، اللہ کی الوہیت اور خدائی میں شریک بنا ڈالا، اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ علی تیرے بارے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو تیری شان میں غلو کریں گے۔ آج بھی غلو کے پرتاؤ دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ تو ختم ہو گئے جن کا کفری عقیدہ تھا کہ علی کے اندر اللہ نے حلول کیا ہے، یہ ایک فرقہ تھا، نصیریہ فرقہ، وہ ختم ہو گیا دنیا سے۔ لیکن آج بھی یہ موجود ہے کہ حضرت علی کو اشارتاً اور کنایتاً نبیوں سے اعلیٰ قرار دیا جاتا ہے کہ میں کیوں نہ سوراں دم دم نہ علی امداد علی کو لو منگی ہر نبی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی حضرت علی کا محتاج ہے، حالانکہ نبی تو نبی ہے نا، اور نبی اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق کے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور یہ قطعی عقیدہ ہے کہ غیر نبی نبی کے برابر۔ یہ بارہ میں آپ کو اس لیے عرض کرتا ہوں، یہ عقیدے کی باتیں۔ ہم حضرت صدیق اکبر کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن صدیق اکبر کسی ادنا نبی کے برابر بھی، کسی اللہ کے نبی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی، ایسا ہی حضرت علی ہے۔ لیکن ہم نہ تو حضرت علی کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ واصف علی واصف نے بڑی ایک پیاری بات کی، آپ فرماتے ہیں لوگ علی کے لفظ سے اللہ کا بھی ایک صفاتی نام علی ہے، علی جہاں اللہ کا نام ہے مثلا غفار، ستار، وہاب، رافع، اللہ کے یہ نام ہے، اسی طرح حضرت اللہ کا ایک نام علی بھی ہے۔ اور اس کی آڑ میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی اللہ کے نام کا پرتو ہے،
لہذا اس لیے حضرت علی کو بڑھا کر نبیوں سے اوپر لے جانا یا ان میں کسی طرح بھی اللہ کے حلول کا کوئی عقیدہ رکھنا یا بڑھانا یہ غلط ہے۔ واصف علی واصف بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں علی کو اولا کہہ دوں، اللہ کہہ دوں، لیکن میں کیسے کہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ علی خود سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں ہم حضرت علی کی شان میں غلو نہیں کرتے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں علی کو میں اولا کہہ دوں ولیکن، علی کو میں اولا کہہ دوں ولیکن، علی سجدے میں خود تسبیح خواں ہے۔ تو پتہ چلا کہ غلو کرنا جائز نہیں اور نہ ہی حضرت علی سے نفرت کرنا جائز۔ بعض لوگ ہیں کہ حضرت علی کا نام آئے، حضرت علی کی عزت اور شان بیان کی جائے تو ان کے ماتھے کی تیوریاں بدل جاتی ہیں، دل میں بغض و عناد ہوتا ہے، وہ منافق آدمی ہے۔ اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شان کے بارے میں دونوں افراط و تفریط سے بچو، حضرت علی کو ایسا مانو جیسا ماننے کا شریعت نے حکم دیا، اور حضرت علی کی محبت اور حضرت علی کے گھرانے کی محبت کو رسول اللہ نے کس طرح ہائی لائٹ کیا۔ برادران گرامی قدر، ہر بندہ مومن جنت کا خواہاں ہے۔ پھر آپ نے کئی مرتبہ سنا صحابہ تمنا کرتے تھے کہ کاش کل جنت الفردوس میں رسول اللہ کا ہمیں دیدار ہو، بلکہ ایک صحابی ثوبان تو پھوٹ پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر جنت میں ہمیں رسول اللہ نظر نہ آئے ہمیں جنت میں بھی سکون نہیں آئے گا۔ ہے نا عشق کی انتہا۔ ڈر دوزخ دا بدکارانو چاہ جنت دینے کو کارانو، جیڑا قیدی محبوب دی زلفان دا او جنت دوزخ کی جانے۔ یا رسول اللہ ہمیں اگر آپ جنت میں نظر نہیں آئیں گے، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جنت ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو حضور کی رفاقت کے لیے، حضور کی سنگت کے لیے، ورنہ ہمارا مقصود صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ صحابہ کرام جذبہ توحید میں یوں غرق تھے کہ اللہ کے بغیر ان کا کوئی مقصود حقیقی نہیں تھا، اور حضور کی رفاقت کے لیے اللہ سے جنت مانگتے۔ لیکن اللہ کی قسم میں کہتا ہوں سنیو، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تمہارے دل اہل بیت کی محبت سے آباد ہیں، تو سنیں میرے نبی نے کیا کرم کیا۔ ترمذی کی حدیث ہے جلد 2 ترمذی کے اندر، میرے کریم نے فرمایا ایک دن حسنین کریمین حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ نے دونوں کا ہاتھ تھام لیا اور تھام کر فرمایا من احب ہذین و اباہما و امہما کانا فی درجتی مائی یوم القیامہ۔ اے لوگو، جو بندہ حسنین سے محبت کرے گا، حسنین کے ابا جان سے محبت کرے گا، حسنین کی امی جان سے محبت کرے گا، اسے خوشخبری ہو قیامت کی مشکل گھڑیوں کے بعد جب اگلے مقام پر جائے گا تو وہ بندہ قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے درجے میں ہوگا، جنت میں بھی ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوگا، کانا مئی، وہ میرے ساتھ ہوگا، فی الجنت، جنت میں، فی درجتی، میرے درجے میں ہوگا۔ اس کی آگے تشریح زیادہ ہے۔ ایک ہی جنت کے درجوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ آقا تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، غلام قدم میں بیٹھا ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں غلاموں کی یہی نسبت ہوگی، لیکن کتنا بڑا کرم ہے کہ سارے فاصلے سمٹ جائیں اور رسول اللہ تجھے اپنے قدموں میں بلا لیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب تیرا دل حضرت علی کی محبت سے آباد ہوگا، حسنین کریمین کی محبت سے آباد ہوگا، حضرت سیدنا سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی محبت سے آباد ہوگا۔ لیکن جہاں بھی عجیب روش چل نکلی کہ ان چاروں کا نام لے کر صحابہ کی دشمنی کے
آگ منہ سے آگ کے انگارے اگلے جاتے ہیں۔ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی دشمنی۔ میں نے کہا صحابہ کی دشمنی کس طرح کرو گے؟ شرم آنی چاہیے اس بات سے۔ جب حضور نے فرمایا نا اے لوگو جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، تو حدیث یہاں مکمل نہیں ہے، میں کئی مرتبہ بیان کر۔ حضرت عمر اور حضرت علی آپس میں ملے، وہاں تو تھا رش، حج کے موقع پر ملاقات نہ ہوئی۔ اگلے دن حضرت علی آ رہے ہیں، ادھر سے حضرت عمر جا رہے ہیں، جب حضرت علی کو دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ کو اگر کوئی اعلیٰ درجہ ملے لوگ مبارکیں دینے آتے ہیں۔ حضرت علی کو جوں ہی جناب عمر نے دیکھا، بے ساختہ منہ سے نکلا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ ایک روایت میں اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ حضرت عمر بولے ابو طالب کے بیٹے علی تمہیں مبارکیں ہوں، تو ہر صبح و شام میں ہم ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا محبوب بن گیا۔ اے علی تمہیں مبارک کہ تو ہر بندہ مومن کے دل کا سرمایہ بن گیا، ایمان بن گیا، سہارا بن گیا۔ اسی لیے الحمدللہ ہم حضرت علی کے ذکر کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی کا ذکر کرنا عبادت، اور ان دونوں روایتوں کے راوی سید عائشہ صدیقہ ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں عائشہ صدیقہ علی کی دشمن تھی اس لیے ہم اس کا گلہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا مائی صاحب ہے تو کہہ رہی ہیں کہ میرے ابا جان نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ذکر علی عبادت، حضرت علی کا ذکر عبادت ہے۔ ہم اسی لیے سنی حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں۔ اعظم چشتی نے بڑی پیاری بات کی تھی۔ اعظم چشتی کہتے ہیں ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، کہ جب سے حضرت علی کا ورد ہمارا وتیرہ زندگی بنا ہے، ہماری زندگی میں ایک سکون ہے، ایک کیف ہے، کیوں نہ ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ دوستان ذی وقار، اسی طرح حضرت علی کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ کی دشمنی کی قیمت پر نہیں۔ ایک اور روایت میں آیا لا یجتمع فی قلب مومن حب علی و بغض ابی بکر، مومن کا دل ہو اس میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوں گی کہ وہ علی سے محبت کرتا ہو اور ابو بکر سے بغض رکھتا ہو۔ گویا حضور نے یہ بھی علامت بیان کر دی کہ جس دل میں حب علی ہو اور ساتھ بغض ابو بکر ہو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ گویا نگاہ نبوت حالات دیکھ رہی تھی۔ اس لیے مومن کا دل سنی کا دل ہے، جہاں علی کے لیے بھی محبت ہے، جہاں صحابہ کے لیے بھی محبت ہے۔ ابو بکر و عمر کو چاہوں یا عثمان و حیدر کو، میرے مخدوم ہیں سب آقا تیرے چاہنے والے۔ ہم تو کہتے ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ دعا کریں اللہ یہاں بھی جینا مولا علی کی محبت میں نصیب کرے، اور کل حشر میں بھی مولا علی کی معیت عطا فرمائے۔ وما علیہ